اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہیتے نواسی تاجدار صبر و رضا سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ روایتوں میں اختلاف ہے تاریخ میں، لیکن مشہور قول جو ہے 29 صفر کا ہے، سن ہجری 50۔ تاریخ کا المیہ ہے، اسلامی تاریخ پڑھیں گے آپ نا بالاستیعاب، سنیں یا پڑھیں، خوشی کم ہوگی اور غم کی کیفیت وجود پہ زیادہ ہوگا۔ یہ ہوا وہ ان کی شہادت ہوئی، اور ایسے ابواب بھی آتے ہیں تاریخ کے اندر کہ طبیعت خوش بھی ہوتی ہے کہ واہ جہاد ہو رہا ہے، فوجیں آگے بڑھ رہی ہیں، ایران فتح ہو رہا ہے، عراق فتح ہو رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن زیادہ تر ابواب تاریخ اسلامی کے ایسے آتے ہیں کہ پڑھنے پر آنکھیں ڈبا جاتی ہیں۔ اب آپ سوچو میں کربلا کا واقعہ وہ سب بیان ہو چکا، ابھی گزرا، آپ نے جانا سنا۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کیسے ہوئی، کیسے دنیا سے گئے؟ زہر دیا گیا۔ ذرا سوچو اور غیر جانبدار ہو کے سوچو، یعنی کیسے لوگ تھے وہ کیسے مسلمان تھے بھائی؟ ان کا نام آتا ہے تو ہر مسلمان تڑپ جاتا ہے۔ رسول اللہ کی آل، بڑے بڑے صحابہ کا نام آتا ہے تو دل میں ایک خوشی ہوتی ہے، یہ صحابہ اخیار ہیں، بڑی قربانیاں ہیں، رسول اللہ نے ان کی تربیت کی ہے، ان کو مقام دیا ہے، ہر مسلمان سے فرمایا ہے ان کی عزت کرو، تعظیم کرو، محبت کرو۔ مگر وہ کیسے مسلمان تھے؟ رسول اللہ کی آل کو، اور کوئی معمولی آل نہیں، پیار کر رہے ہیں، گود میں لے رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، سینے سے لگا رہے ہیں، کاندھے پر سوار کر رہے ہیں۔ اب نماز کا عالم ہے، دونوں کا معاملہ یکساں ہے۔ حسن حسین علیہ السلام دونوں کا معاملہ قریب قریب بالکل یکساں ہے، متحد ہے۔ ان کا واقعہ بھی ان کا واقعہ بھی ویسے ہی آ رہے ہیں، رسول اللہ کو دیکھ رہے ہیں کہ نانا جان ہے، بچپنے کا عالم ہے، کیا جانے، ابھی 2 سال 3 سال 4 سال کی جو عمر ہوتی ہے، بچے معصوم ہوتے ہیں، سوار ہو جا رہے ہیں، جماعت ہو رہی ہے، صحابہ کی جماعت ہو رہی ہے۔ رسول اللہ نے سمجھ لیا کہ بچے آگے پیٹ پہ سر نہیں اڑا رہے ہیں، سجدہ طویل کی سب سن چکے ہو نا۔ وہ کیسے مسلمان تھے جنہوں نے انہی جن نوازوں کو سرکار نے اپنا بیٹا فرمایا؟ ہمارے شفقت کے، پیار کے، لاڈ کے، محبت کے نوازے نہیں کہتے تھے، ہمیشہ بیٹا فرماتے تھے۔ ان کے ساتھ جو سلوک کرو گے وہ میرے ساتھ سلوک ہوگا، ان کے ساتھ جو معاملہ کرو گے میرے ساتھ معاملہ ہوگا، ان سے محبت کرو گے تو محبت میرے ساتھ ہوگی، میرے ساتھ جب محبت ہوگی اللہ انعام دے گا۔ بڑی حدیثیں زہر دے رہے ہو، مسلمان ہی تھے نا وہ، زہر دے دیا، کیا کہیں گے آپ؟ کس کو؟ امام حسن علیہ السلام کو کئی بار زہر دیا گیا، یہ مشیت الہی تھی، ہلکا پھلکا زہر تھا، بچتے گئے۔ سن 50 ہجری میں وہ زہر قاتل دیا گیا، اتنا شدید زہر دیا گیا کہ جب قے ہو رہی تھی امام علی مقام حسن علیہ السلام کو، تو قے میں کلیجہ کٹ کے گر رہا تھا، آ رہا تھا باہر۔ امام حسین علیہ السلام ایک چھوٹے بھائی تھے، کہا بھیا بتا دو کس نے زہر دیا ہے، ہم انتقام لیں گے۔ کہا بھائی جس نے مجھے دیا ہے زہر، اگر میرا خیال درست ہے کہ اسی نے دیا ہے تو اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے، اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے، اور اگر نہیں اس نے دیا ہے، میں سمجھ رہا ہوں کہ اسی نے دیا ہے اور اس نے نہیں دیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بہترین حساب کرنے والا ہے۔ روک دیا۔ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو فاطمہ زہرا ان کی ماں لے کر کے آئیں اپنی بابا کے پاس۔ حضور کا جب وصال ہو رہا تھا، یا رسول اللہ یہ آپ کے چہیتے ہیں، نور نظر ہے، ہمیشہ آپ ان کو دونوں کو بیٹا کہتے رہنا، اپنی وراثت دیجئے۔ سرکار نے مال و دولت، زمین جائیداد کی صورت میں اپنے دونوں چہیتوں کو نہیں دی وراثت۔ کیا دی وراثت؟ ترمذی شریف کی روایت ہے، آقا نے فرمایا فاطمہ میں نے اپنے بیٹے حسن کو، دیکھیے پیار کا معاملہ ہے، نواسے کہہ رہے ہیں بیٹا ہر موقع پہ، میں نے اپنے بیٹے حسن کو اپنی حیات اور اپنی سرداری دی۔ جو سرداری کا جذبہ اور جو سرداری کی کیفیت، جو کاملیت، اہلیت، صلاحیت میرے اندر تھی، میں نے اپنے بیٹے حسن کو وہ صلاحیت، وہ حیات دی۔
اور حسین کو اپنی بہادری اور سخاوت دی. ایسی بہادری دی اللہ کے رسول نے اپنی حسین کو, سخاوت, مال خرچ کرنا زمانہ جانتا ہے. اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا, مسجد ہے, مدرسہ ہے, خانقاہ ہے, کوئی یتیم ہے, فقیر ہے, بیوہ ہے, مسکین ہے, سائل ہے, غریب ہے, مال دے رہا ہے کوئی مسلمان, زمانہ جانتا ہے کہ بہت بڑا سخی ہے. اس سے بڑھ کر سخی وہ مسلمان ہے جو اپنے خون جگر کو راہ خدا میں بہا دے. حسین نے وہ کام کیا ہے. اور حسن علیہ السلام کے بارے میں جو سرکار نے فرمایا کہ حسن کو میں نے اپنی سرداری دی اور اپنی حیت دی, تو حسن علیہ السلام نے وہ کام کیا ہے کہ ہزار نہیں لاکھوں مسلمانوں کا خون بہنے سے بچ گیا. فرمایا تھا حضور نے کہ میرا یہ بیٹا حسن ایسا سردار ہوگا امت کا کہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی امت کے دو گروہوں میں, دو گروپ میں صلح کرائے گا. اور وہی ہوا. پورا واقعہ میں نے سنایا تھا. 6 مہینے خلافت کی, اس کے بعد کون مسلمان حکومت پا جائے تو حکومت کو لات مار دے. اللہ والوں کا مقام ہوتا ہے. امام حسن علیہ السلام نے اسلامی تاریخ میں سب سے پہلا نمونہ پیش کیا ہے. حکومت پا کر کے بھی جب 6 مہینہ ہو گیا لات مار دی ہے. اور یہ صدقہ حسنی ہے کہ ہمارے ابتدا القدوۃ الکبریٰ غوث العالم محبوب یزدانی حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ایران سمنان کی حکومت جب اپنے باپ کی وراثت میں, باپ بھی ولی تھے, پالی. چند مہینے کی, لیکن استعفیٰ دے. کوئی دیتا ہوتا نہیں ہے, بدلانا یہ چاہ رہا ہوں, اللہ والوں کا کام ہوتا ہے. اور سلسلہ چشتیہ میں حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے, بادشاہ تھے, بادشاہ کے بیٹے تھے, بادشاہت ملی, مگر آنکھیں, یہ سر کی آنکھیں نہیں, دل کی آنکھ کھل چکی تھی دونوں بزرگوں کی. لات مار دیا حکومت کو. تو یہ کیا ہے؟ یہ صدقہ حسنی ہے. امام حسن علیہ السلام شہید ہو گئے ہیں 50 ہجری, اور مشہور قول 29 صفر جنازہ چل رہا ہے. خواہش تھی کہ میں اپنے نانا کے پہلو میں دفن کیا جاؤں. سب راضی ہیں, کون راضی نہیں رہتا. چلا جنازہ, آ گیا مروان سامنے, مروانی لابی سامنے آ گئی. دفن نہیں ہونے دیں گے حسن کو رسول اللہ کے روضے میں, رسول اللہ کے مرکز کے قریب. ارے بھائی, نواسے کا حق نہیں تو کس کا حق ہے؟ جگہ بھی ہے, نہیں دفن ہونے دیں گے. بات بڑھی. مروان نے مارا ہے تیر جنازے پر. مروان جو اموی گورنر تھا اس وقت مدینے کا, تیر مارا ہے, جنازے پر لگا ہے. دنیا میں بھی ستایا, زہر دے کر مار ڈالا, اور بعد وفات بھی سکون سے بیٹھے نہیں. یہ دنیا دار لوگ تھے, یہ دنیا دار لوگ تھے. یہی لابی تھی, زہر دینے والے میں نام آتا ہے روایتوں میں, مگر تخمینہ کہہ کر کے آتا ہے, گمان کہہ کے آتا ہے. یہ گمان کیا جاتا ہے فلاں نے زہر دیا, یہ خیال کیا جاتا ہے کہ فلاں نے زہر دیا. یقین نہیں, کوئی روایت یقین کی نہیں ملتی. حسن علیہ السلام ہے مسجد کے اندر منبر رسول پہ مروان جب چڑھتا ہے, مدینے کی مسجد پہ چڑھتا ہے. زمانہ بدل گیا تھا, آگے کا وقت تھا. اور حسن و حسین دونوں بھائی جماعت کے اندر ہوتے ہیں. بھائی مدینے کا حاکم ہے مروان, اور اس کو حق ہے کہ نماز پڑھائے جمعہ کی, بڑی جماعت, اور خطبہ دے. اسلامی طریقہ ہے یہ. خطبے کے اندر گالی دے رہا ہے علی کو گالی دے رہا ہے مروان. کسی کے باپ کو گالی دو, برا بھلا کہو, بھی خطبے میں. یہی مروان تھا. جب دیکھا کہ اکثریت بھاگ جاتی ہے, اچھا تو جمعے کا خطبہ تو پہلے ہوتا ہے, بعد میں نماز جمعے کی ہوتی ہے. اب کرو گے کیا؟ ساری قوم پھنسی ہوئی ہے, بیٹھی ہے. بھائی ٹھیک ہے, تم جو بھی کہو. عید میں کیا کیا؟ عید میں پہلے نماز, بعد میں خطبہ. تو جب وہی کام کیا, جب خطبے میں لان تان کہنے لگا, آگے چل کر کے امت کے حق میں دعا کرتا ہے خطیب, آخر میں اس کے بعد ختم کرتا ہے خطبہ. اور ان کی ناپاک اس سازش تھی کہ اہل بیت رسول کو یہ سب و شتم کرتے تھے, لعنت ملامت کرتے تھے. تو عیدین کی نماز میں خطبہ جب بعد میں ہوتا تھا نا, پڑھیے تاریخ, قوم بھاگ جاتی تھی, جماعت کے لوگ اٹھ کر چلے جاتے تھے. کس کا یہی کام رہ گیا ہے. اب دیکھا کہ اچھا یہ سب بھاگ جاتے. اگلا سال جب آیا نا, عید کا خطبہ پہلے دیا. کس نے کیا؟ یہ مروان نے. یہ مسلم شریف کی روایت. تو حضرت امام حسن امام حسین علیہ السلام بیٹھے رہتے جماعت کے اندر. یہ خطبے کے آخر میں امت کے حق میں دعا کرنے کے بجائے گالی دیتا تھا علی کو. دونوں بھائی نیچے سر کر کے سنتے تھے. کیا تحمل تھا
کیا صبر تھا، اپنے غلام کو بھیجا. یہ علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے. مروان جو مدینے کا حاکم تھا، جب اس نے کئی جمعہ میں خطبے میں علی کو گالی دی، حسنین کریمین جماعت میں ہوتے تھے لیکن ان کا صبر و تحمل تھا کہ انہوں نے دونوں بھائیوں نے کچھ کہا نہیں، تو مروان نے اپنے غلام کو بھیجا جمعہ کے بعد کہ جاؤ حسن حسین کے پاس، کہو کہ تمہارے ہی باپ کو مروان، حضرت مروان یہ سب لان تان کرتے ہیں. امام حسن علیہ السلام تاجدار صبر و رضا تحمل ضبط کے امام، کہا کہ اگر میں ویسا ہی ہوں جیسا کہ مروان کہتا ہے میرے باپ ایسے تھے اب میں ویسا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا دے گا، اور اگر میں ویسا نہیں ہوں اور مجھے لان تان میرے باپ کو کرتا ہے تو کل قیامت کے دن مروان ہوگا، میں ہوں گا، خدا کی عدالت ہوگی اور مروان بچ نہ سکے گا. میرا جملے نوٹ کرو، جا کر کہہ دینا، اور یہ بھی کہہ دینا مروان سے کہ مروان جو اپنی زبان کو آلودہ کرتا ہے، گندی کرتا ہے لان تان کر کے، میں اپنی زبان کو ناپاک نہیں کروں گا برے کلمات نکال کر کے. یہ حسن. اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوبوں کی محبت سے ہمارے دلوں کو شاد کام کرے، منور کرے. اپنی محبت، اپنی حبیب کی محبت، اپنے حبیب کی حبیبوں کی محبت ہی پر دنیا میں ہمیں رکھ کے دنیا سے اٹھائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.